قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کا اندازہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تو بذات ہی قوی ہے، زبردست ہے، اور مختار مطلق ہے، عزیز ہے. اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی. آپ کو معلوم ہے یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، شرک کہتے کسے؟ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا. ایک مہادیو کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی. ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی مان لیا، اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی. بڑا اللہ بھی مان لیا، چھوٹے آلہہ بھی مان لیے. تو شرک اس کا نام ہے. اب اللہ جو بڑا اللہ، مہادیو، جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا طاقتور ہستی، با اختیار ہستی، تو بڑا بادشاہ، بس اس سے آگے کا کوئی تصور تو نہیں تھا. اب بڑا بادشاہ جو ہے، ظاہر بات ہے، نمبر ایک، اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین، اس کے سردار، اس کے لارڈز، اور اس کے جو ہے منصبدار، ان کے بل پر حکومت قائم ہوتی تھی نا. آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے 2 ہاتھ 2 آنکھیں 1 ناک 2 پاؤں، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے. وہ اکیلا کیا کر لیتا؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر، جاگیرداروں کی بنیاد پر. جو بھی اس کے منصبدار ہوتے تھے، 30,000 منصبدار، 50,000 منصبدار، اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں. یہ ہے در حقیقت کہ جن کی بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہت قائم. تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہے. وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا. چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے قطعاً اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں، دیوتا، خدا، یہ چھوٹے خدا بنا لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے. آخر 50,000 منصبدار جو ہے اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے. 30,000 منصبدار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے، کچھ طاقت ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز وغیرہ جو ہیں، یہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ انہوں نے ملائکہ کو با اختیار مان کر اب ان کو بھی ان کے لیے مورتیاں بنا لی، ان کے لیے تصویریں بنا لی، ان کے لیے اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے شکلیں بنا لی، پھر ان کے خاندان بنا لیے، فلاں کی بیوی فلاں دیوتا کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی. اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیویاں اور دیوتا بنا لیا. انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ ہو، اللہ بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ، لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بنیاد پر قائم ہے. لہذا ان کی کچھ نہ کچھ دنڈوت کرو، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوجا کرو، پاٹ کرو، کچھ ان کو دھو، کچھ ان کا دھون پیو، کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. یہ تصور کیا ہے، انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا، اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے. کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے کہ جن کے اوپر اس کی طاقت کا دار و مدار ہو. بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے. اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا. اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنی ان بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا. اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دے گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائی.
لات عزا منات یہ سب مؤنث نام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور صاف انہوں نے کہا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے. اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات کو ٹال نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، جب بڑے سے بڑا انسان ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی. اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا. تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے. بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دوست ہے. اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے. اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے. لیکن ان کے تقویٰ، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے. اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے. قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا. یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا نا. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے. بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں. بس جاگیردار، اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. یہ ہے اصل سبب. ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے. اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے. جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی. ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن نہیں، اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے. وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا، مانے گا، جس کو اجازت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گی. اب اسی پر قیاس کیجئے، جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے، کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کیا آپ نیشنلزم کے بخار میں مبتلا ہو سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے؟ کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں کس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب ان کو انہوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. ایک خواب تھا، تصور تھا. وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانیں دی ہے، آپ ان کا تصور کیجئے. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانیں دے دی. تو لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے،
اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کا علم کامل، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رگے جان سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے، ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام، یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے۔ کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء و رسول، انبیاء و رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ایک کام کے اوپر معمور ہے، وہ تو کانپتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رہی ہو۔ ان کا حال تو یہ ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے، ایک خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، وہ مکمل عبد تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر۔ آپ کی اصل نسبت جو ہے میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسا مقام آتا ہے کہ بہت ہی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا اظہار ہو حضور کے لیے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کیا تھا؟ اس قدر بڑا واقعہ ہو رہا ہے، معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن کیا عبد کا لفظ لایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اپنے بندے کو لے گئے۔ عبدہ جو ہے وہ اصل نسبت ہے۔ سورہ کہف کے اندر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عبدیت ہے اصل نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کی عمر جو ہے عام اعتبارات سے زیادہ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آخری ایام میں آپ کا جسم بھاری بھی ہو گیا تھا، اور آپ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ اس پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا آپ اپنے کو کیوں اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف جھیل رہے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ، اول تو آپ کے گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی خطا کسی درجے میں اگر کوئی ہوئی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر چکا ہے۔ تو حضور کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، جو انعامات ہوئے ہیں، اللہ نے مجھ پر جو فضل فرمایا ہے، اللہ نے مجھے جو مقامات عالیہ عطا کیے ہیں اور جو مزید عطا کرنے کا وعدہ کیا، مقام محمود یہ مجھے عطا کیا جانا ہے، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ میں رات کو کھڑا ہو کر یہ مشقت جھیل رہا ہوں، میرے پاؤں جو ہے ان پر ورم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں یا رسول ہوں، عظیم ترین شخصیتیں ہوں، ان کا اصل جو ہے، جو سرمایہ افتخار ہے ان کے لیے، وہ تو عبدیت ہے۔ یہی وجہ علامہ اقبال نے بہت خوب انداز میں کہا ہے، جو معراج کی کیفیت کو بیان کیا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ اب یہ شعر جو ہے اس وضاحت چاہتا ہے، عبد تو سبھی ہے، خواہشات کا بندہ، نفس کا بندہ، دولت کا بندہ، وطن کا بندہ، یہ سب بندے ہیں، سب بندگی تو ہے۔ عبد دیگر عبدہ، صرف اسی کا بندہ بن جانا، سب سے ہٹ کر، سب سے آزادی پا کر۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ عبدہ جو صرف اللہ کا بندہ بن چکا ہو۔ عبدہ چیزیں دیگر، یہ شے اور ہے۔ ما سراپا انتظار منتظر، ہم تو ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی تجلی، کوئی کرن جو ہے وہ ہم میں بھی نصیب ہو جائے، اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ شب معراج میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، ہم منتظر ہیں، وہ منتظر تھے۔ ما سراپا انتظار، منتظر عربی میں معنی ہوں گے انتظار کرنے والا، اور منتظر مفعول ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ وہ منتظر، ان کا تو انتظار ہو رہا تھا، استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب انسان صرف اس کا بندہ بن جائے، اور صرف اس کا بندہ کب بنے گا؟ جبکہ حقیقتاً لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، کوئی درمیانی مقاصد ہو سکتے ہیں، آخری مقصد اللہ۔ چھوٹی محبتیں ہو سکتی ہیں، اولاد سے بھی کرو، بیویوں سے کرو، بیویاں شوہروں سے کریں،
اپنے وطن سے بھی کرو، لیکن یہ کہ سب محبتیں جو ہے وہ ایک محبت کے تابع ہو جائے، اللہ کی محبت کے تابع. یہ ہے لا محبوب الا اللہ، محبوب حقیقی، محبوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مطلوب حقیقی، مطلوب مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مقصود حقیقی، مقصود مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور شے کو اپنا مقصود اور آدرش اور آئیڈیل اور نصب العین بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ذہن وہاں تک پہنچا ہی نہیں، اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے کمند کو پوری اونچائی تک پہنچا سکتا. یزداں بکمند داور ہے ہمت مردانہ، یہ ہمت مردانہ نہیں تھی کہ وہ جو ہے مطلوبیت اور مقصودیت اور محبوبیت کی کمند جو ہے وہ جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپک جائے. درمیان ہی میں کہیں اٹک گئی ہے، کہیں اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، محبوب بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، مطلوب بنا لیا ہے، کہیں وطن کو بنا لیا ہے، کہیں قوم کو بنا لیا ہے، کہیں کسی نظریے کو بنا لیا ہے، نظام کو بنا لیا ہے، انسانیت کو بنا لیا ہے. یہ سب جو ہے در حقیقت کیوں ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہ کر پائے، اس کے کمال و جمال کا، اس کے حسن کا، اس کی صفات کمال کا اندازہ نہیں کر پائے. دیکھیے قدر جو ہے عربی زبان میں اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے بلکہ انگریزی میں ویلیو، اور جب یہ ورب کے طور پر آئے گا ٹو ایویلیویٹ، ہر شے کی آپ ایک قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں. یہاں یہ ورب کے طور پر آیا، قدر ویلیو ہے، اور قدر جب آیا قدر یقدر، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو ایویلیویٹ. تو یہ اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، اللہ کی صفات و ذات کی کوئی جھلک جو ہے صحیح معنی میں دیکھ نہ سکے، اس لیے ان کی کمند کہیں درمیان میں اٹک کر رہ گئی ہے، ان کا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کے سوا کچھ اور بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں موحد توحید پرست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات